معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب فقط میرے سنی بریلوی حنفی بھائی دیں۔ معزز سامعین حضرات، میری گفتگو ہوئی ایک دیوبھنگی مولوی عبدالجبار قاسمی سے بدعت کے ٹاپک پر۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ بتائیے آپ حضرات میلاد مصطفیٰ کو کھڑے ہو کر صلاۃ السلام پڑھنے کو، اذان سے پہلے درود پاک پڑھنے کو بدعت کہتے ہیں، کس بنا پر آپ بدعت کہتے ہیں؟ تو اس جاہل کو جواب دینا چاہیے تھا، لیکن اس نے جواب دینے کے بجائے مجھ سے ہی سوال کر بیٹھا اور کہنے لگا کہ یہ عمل آپ صحیح سند کے ساتھ، صحیح حدیث کے ساتھ ثابت کر دیجئے۔ تو میں نے پھر بھی، میں جانتا تھا کہ یہ جاہل ہے، یہ بڑبڑائے گا، اس کے پاس تو کچھ ہے نہیں، تو لہٰذا میں نے سوچا میں ہی حوالہ دے دوں، لیکن حوالہ کا جو ہے مکمل یقین مجھے نہیں تھا، اور وہ اس نے اعتراض بھی کیا تھا، لہٰذا ابھی میں کتاب لے کر کے بیٹھا ہوں اور میں حوالہ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ہے مسلم شریف کی جلد 2، مسلم شریف کی دوسری جلد ہے اور صفحہ نمبر 341 ہے۔ حدیث پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن جریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنہ، کہ جس نے دین میں اچھا طریقہ ایجاد کیا، فلہ اجرھا، تو اس کو ثواب ملے گا، و اجر من عمل بہا من بعد، اور اس کے بعد جو اس پر عمل کریں گے اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا، من غیر ان ينقص من اجورہم شیء، بغیر کسی کمی کے عمل کرنے والوں کے ثوابوں میں سے، ومن سن فی الاسلام سنتا سیئہ، اور جس نے دین میں غلط طریقہ ایجاد کیا، کان علیہ وزرھا، تو اس کو گناہ ملے گا، وہ وزر من عمل بہا من بعدہ، اور اس کے بعد جو اس پر عمل کریں گے اس کا بھی گناہ اس کو ملے گا، من غیر ان ينقص من اوزارہم شیء، بغیر کسی کمی کے عمل کرنے والوں کے گناہوں میں سے۔ اور دوسری حدیث پاک ہے، مسلم شریف جلد اول اور صفحہ نمبر 284 ہے۔ حدیث پاک کا الفاظ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اما بعد، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غالباً ایک خطبے کے موقع پر ارشاد فرمایا، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، کہ سب سے بہتر کلام کتاب اللہ ہے، وخیر الہدی ہدی محمد، اور سب سے بہترین راستہ میرا یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، وشر الامور محدثاتها، اور بروں میں سب سے بدترین وہ چیز ہے جو نیا نکالا گیا، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس حدیث کی شرح میں حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح مسلم میں جو ہے آپ حضرت شیخ عز الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بدعت یا تو واجب ہے جیسا کہ نحو اور صرف کا سیکھنا، یا پھر بدعت مستحب ہے جیسا کہ مدرسوں کا اور مسافر خانوں کا بنانا، بدعت یا تو مباح ہے جیسا کہ اچھے کھانوں کا کھانا، اچھے کپڑوں کا پہننا، بدعت یا تو مکروہ ہے جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول کے مطابق مسجدوں کو سجارنا سنوارنا، بدعت یا تو حرام ہے جس سے مراد بدعت سیئہ ہے، یعنی وہ کام جو سنت کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو، اجماع امت کے خلاف ہو، اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی تشریح کیا، اور حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے مراد جو ہے وہ بدعت سیئہ، یعنی کہ جو بدعت حرام ہے وہ مراد ہے، وہ کل بدعت ضلالہ سے، نہ کہ جو 4 اقسام اور بتائے ہیں وہ بھی حرام کی کیٹیگری میں نہیں آتے۔ اس لیے میں اس کے ایک دیوخانی مولوی عارف الحقانی اس کا نام ہے، اس سے میں نے پوچھا تھا فون کر کے کہ بتاؤ نحو اور صرف کا سیکھنا کیسا ہے، سنت ہے یا بدعت ہے؟ تو وہ جانتا تھا کہ میرے دیوبندیت کا جنازہ بھی نکل جائے گا اگر اس کا صحیح جواب میں نے ایمانداری سے دے دیا، تو ان کے وہ اعمال جن پر ہم اعتراض کرتے ہیں وہ سارے کے سارے درست اور صحیح ثابت ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس نے الٹا مجھ سے سوال کرنے لگا کہ تمہارے علماء نہیں ہیں، ایسا ویسا، ادھر ادھر کی فضول گوئی کرنے لگا، جبکہ اس کو جواب دینا چاہیے تھا، تو دیتا کیسے؟ اس کے پاس تو کوئی جواب ہی نہ تھا۔ لہٰذا اس سے میں نے کہا کہ بھائی تم لوگ اعتراض کرتے ہو، یہ عارف الحقانی کی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی دوسرا ملا ہے وہابیوں کا، اس سے میں نے پوچھا کہ تم لوگ ایک فارمولہ خود سے تیار کر لیے ہو، ایک تعریف خود سے گڑھ لیے ہو کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہے، جو پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نہیں کیے ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہیں کیے ہیں، تو اس کو دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر کرنا جو ہے بدعت ہے، یہ اصول تم نے کہاں سے لیا ہے؟ تو وہ بالکل مکر گیا، کہنے لگا کہ ہمارا یہ کوئی جو ہے نظریہ نہیں ہے، ہمارا ایسا کوئی جو ہے یہ ہمارے جو ہیں علماء نے، ہمارے اکابر نے ایسی کوئی عبارت نہیں لکھی ہے، اور جو بالکل سرے سے ہے اس چیز کا وہ انکار کر بیٹھا۔ لیکن آپ اس آڈیو کو سنیں گے تو پتہ چلے گا اس کا جو مولوی ہے عبدالجبار
بدعتی قاسمی، اس سے جب میں نے پوچھا کہ بتاؤ آپ حضرات میلاد مصطفیٰ کو صلاۃ السلام کھڑے ہو کر پڑھنے کو، درود پاک اذان سے پہلے پڑھنے کو جو بدعت کہتے ہیں وہ کس بنا پر کہتے ہیں، تو اس نے یہی کہہ کر جان چھڑانے کی کوشش کی کہ یہ عمل میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہیں کیے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی نہیں کیے، لہٰذا اسی لیے بدعت یہ کام یہ عمل ہے۔ لہٰذا اس جاہل کو یہ جان لینا چاہیے، اس جو ہے دیوبھنگی ملا جو بالکل علم سے یتیم ہے، جان لینا چاہیے کہ محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ، اور محدثین کا قول ہے کہ جو کام آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں، یعنی جو اس کام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور جو کام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہیں کیے ہیں، اس سے فقط اتنا ثابت ہوتا ہے کہ یہ کام سنت نہیں ہے، نہ کہ یہ ثابت ہوگا کہ یہ کام بدعت ہے، لیکن یہ لوگ خود سے اس میں جوڑ دیتے ہیں۔ پھر اس دیوخانی نے جو اعتراض کیا تھا کہ صحیح سند کے ساتھ اور صحیح حدیث سے اس کی تائید دکھائیے، اس عمل کو ثابت کر کے دکھائیے، تو اس دیوخانی مولوی کو تو پہلے یہ جان لینا چاہیے کہ کوئی عمل کے اعتبار سے ضعیف حدیث بھی اگر مل جائے تو وہ قابل قبول ہوتا ہے، یعنی ضعیف حدیث پر بھی عمل کرنے کو محدثین جائز سمجھتے ہیں، جائز فرماتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ کہاں سے یہ جو ہے اصول لے کر کے آتا ہے کہ بھائی اب کوئی تمہارا عمل ہے، حالانکہ تم اسے مستحب ہی سمجھ کر کے کیوں نہ کرو، تو تم اس کے لیے صحیح سند اور صحیح حدیث پیش کرو۔ پتہ نہیں یہ اصول یہ کہاں سے لے کر کے آتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانے۔ پھر اس جاہل سے میں نے پوچھا کہ تمہیں تعریف کرنا آتا بھی ہے یا نہیں، تو اس نے الٹا مجھ سے ہی کہا کہ تم تعریف کرو۔ میں نے تعریف کرنا چاہا، میں نے کہا کہ ہر وہ نئی چیز، ہر وہ نیا کام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ظاہری میں نہ ہوا ہو، تو اس نے یہیں پہ مجھے روک دیا، آگے بات پوری کرنے نہ دیا، اس لیے کہ ان کا جو ہے یہاں پہ پول کھل جاتا، لہٰذا اب ہم کو الٹا کہنے لگا کہ یہیں پہ آپ کو ہم دبوچتے ہیں، جبکہ میں ان کو بتانے والا تھا کہ ہر وہ نیا کام جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہوا، صحابہ کرام نے نہ کیا، اور پلس وہ کسی سنت کی مخالفت کرتا ہو، کسی سنت سے ٹکراتا ہو، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پاک پڑھا ہے، تو وہ کام بدعت ہے جو نیا ہے، پلس پھر وہ سنت کے خلاف جا رہا ہے، جیسا کہ آج کل وہابیہ نے اپنے سروں سے جو ہے دستار کو اتار پھینکا ہے، عمامہ کو اتار پھینکا ہے اور دوپٹہ لگا کر کے گھوم رہا ہے، تو یہی حقیقت میں بدعت ہے، اسی کو بدعت سیئہ کہتے ہیں۔ اور جو حدیث میں نے پڑھا ہے اور جس صحیح وہ من سن فی الاسلام سنتا سیئہ کا لفظ جو ہے تو اسی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس سے یہی جو ہے مراد ہے کہ وہ کام جو نیا ہے اور اس کے کرنے سے سنت چھوٹ جاتا ہو، سنت ترک ہو جاتا ہو، تو بتائیے یہ دوپٹہ پہن کے عمامہ کو نیچے گراتے ہیں یا اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو اس نیا کام سے سنت ترک ہوا کہ نہیں؟ تو یہی حقیقت میں بدعت ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، میں نے اس کو یہ تعریف بتانا چاہا، لیکن یہ پوری بات سنانے پھر میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو شریعت کا اصول پتہ ہے، شریعت کا اصول کیا ہے؟ تو اس نے الٹا مجھ سے کہا کہ آپ بتائیے۔ میں نے کہا کہ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو حلال ہے وہ کتاب اللہ اور احادیث مبارکہ اور اجماع امت کے ذریعے سے ہم تک پہنچ چکا، اور جو حرام ہے وہ بھی اسی طریقے سے پہنچ چکا، لیکن ایک مقام شریعت میں ہے جو خاموشی کا مقام ہے، یعنی شریعت میں کچھ باتیں ایسی ہیں جہاں پر شریعت نے نہ تو کرنے کا حکم دیا ہے نہ منع فرمایا ہے۔ تو حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح البخاری فتح الباری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کام کو جائز سمجھا جائے گا، یعنی کہ جہاں پہ شریعت خاموش ہے، یعنی کرنے کا بھی حکم نہیں دیا اور منع بھی نہیں فرمایا، جیسا کہ اذان سے پہلے درود پاک پڑھنا، تو شریعت نے نہ تو منع کیا ہے نہ حکم دیا ہے، تو اس کام کو جائز سمجھا جائے گا۔ تو محدثین کے قول کے مطابق، اصول کے مطابق ہمارا تو یہ کام جائز ہے، صحیح ہے، مگر یہ اعتراض کرتے ہیں جب اس سے ہم سوال مانگتے ہیں، جب ہم اس سے ثبوت مانگتے ہیں، دلیل مانگتے ہیں، تو یہ جان چھڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو معزز سامعین حضرات، آپ حضرات پورے وائس کو غور سے سنیں شروع سے آخر تک، اور اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے بھائیوں میں، دوستوں میں شیئر کریں، اور ان کے جو ہے غلط نظریے کو دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔ کون بول رہے ہیں جناب؟ آپ کون بول رہے ہیں جناب؟ میں منور نقشبندی بول رہا ہوں۔ کیا کام ہے محترم، بتلائیے۔ اچھا، میں نے نمبر آپ کا نکالا تو یوٹیوب سے، آپ شاید نور حسن بھائی سے بات کر رہے تھے۔ آپ کی تعریف کیا ہوا جناب؟ کیا؟ آپ کی تعریف کیا ہوا؟ میں مولانا عبدالجبار قاسمی۔ مولانا عبدالجبار قاسمی جی جی، کہاں سے ہیں آپ؟ میں ہوں سرزمین دیوبند سے۔ ارے دیوبند مطلب
دیوبند، سرزمین دیوبند، کیا وہیں کے رہنے والے ہیں آپ؟ جی اور ایریا کا نام؟ ایریا بتایا تو یار، دیوبند وہ ایریا ہی تو ہے۔ ایریا ہی ہے، اچھا اچھا۔ تو آپ تو چلیے، آپ تو بالخصوص شہر دیوبند کے ہی رہنے والے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جناب عالی کہ یہ بدعت کے معاملے میں آپ تو خیر مولانا ہیں، قاسمی ہیں، آپ زیادہ علم رکھتے ہوں گے، کیونکہ آپ کے یہ چھوٹے چلے پلے ہیں نا، یہ لوگ الٹا سیدھا بھوکتے رہتے ہیں، اس لیے سوچا کہ کیوں نہ ان کے ہم اچھے عالم سے بات کریں تاکہ کچھ حل نکلے اس کا۔ تو یہ اچھا، بدعت کے بارے، جی تو آپ مطلب اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں نا؟ جی جی، بے شک بے شک، میں سنی بریلوی حنفی ہوں، غلام رضا ہوں الحمدللہ۔ تو جناب من، میں آپ سے تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، سن لیجیے آپ میری سنیے نا بات۔ محترم سنیے نا، جی جی، فرمائیے فرمائیے۔ اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنے میں آپ کو بتاؤں گا تو بالیقین آپ میری بات مانیں گے نہیں۔ دیکھیے بات ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں جناب من، بات ہم کر رہے ہیں تاکہ عوام تک بات پہنچے، وہ خود فیصلہ کر لے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں، غلط ہے۔ کیونکہ عوام دیکھیے جناب، عوام سن دھوکے میں ہے نا؟ آپ دعوے دار ہیں کہ نہیں بریلویوں نے دھوکے میں رکھا ہے، اور ہمارا دعویٰ ہے کہ دیوبندی حضرات دھوکے میں رکھے ہیں۔ تو جب اچھا، دونوں کی بات ہوگی، وائس پہنچیں گے وہ عوام تک، تو وہ خود فیصلہ کر لیں گے، ہے کہ نہیں؟ حالانکہ ہم آپ کو بدنام کرتے ہیں، آپ ہم کو بدنام کرتے ہو، تو ہمارا آپ کا تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ سنیے ہے کہ جی جی سنیے فرمائیے۔ محترم، ہاں فرمائیے۔ قرآن واضح ہے، جی جی، حدیث واضح بے ہے، شک اس میں سمجھ تو رہے؟ کوئی شک نہیں ہے۔ آپ کے ایک وائس کے جانے سے ایسا نہیں کہ عوام گمراہی میں مبتلا اور آپ کی بات سن کے وہ جو ہے رہیابی ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنی بات ہاں نہیں کہہ رہے ہیں نا، ہم کہہ رہے ہیں کہ دونوں کی بات کو جب وہاں پہ اگر کسی ہاں، شخص تک پہنچے گی وہ دونوں کی بات، جس کو تو وہ جس سمجھیں کو گے نا۔ نہیں ایسی جس بات کو نہیں ہے، سمجھتے ہیں لوگ، سمجھنے جس کو والے۔ جس کو جو کچھ اچھا لگ رہا ہے، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو عقل سلیم سے نوازا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ عقل سلیم کافی نہیں ہے نا سنیے جناب من۔ سنیے 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 محترم، ہاں ہم اس سن، کا سب اس کا آپ ہی دل سنائیں گے۔ اس کا دل خود مفتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں دل ہاں مفتی ہے، تو اب ہاں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس کا کیا مطلب رہے گا پھر؟ سنیے نا، اس کا دل خود مفتی ہے، ٹھیک ہاں ہے، وہ اچھی تو ہے، بات۔ لیکن میں نے جو سنیے حدیث سنیے پڑھی نا، ہے۔ آپ ایک بات بھی بولنے نہیں دے رہے، آپ آپ تو حدیث، بول رہے ہیں۔ اب اس میں پھر بول جاتے ہیں نا، مجھے بولنے دیجیے نا اچھا محترم۔ چلے ٹھیک ہے، پہلے آپ بول لیجیے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ہم دونوں میں بات ہوگی، پھر وائس عوام تک پہنچے گی، پھر وہ فیصلہ کریں گے، ہوں ہیں؟ آپ اپنے اعتبار سے قرآن کی مفاہیم کو بیان کریں گے، میں اپنے اعتبار سے بیان کروں گا، ٹھیک ہے؟ ہیں؟ آپ کو کہوں گا کہ میں اس سے یہ مراد لے رہا ہوں، آپ میری بات نہیں مانیں گے، اور آپ کی بات بھی میں نہیں مانوں گا، ٹھیک ہے؟ اس لیے جس کو جو راستہ جو راہ اختیار کرنا آپ کرو بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ مجھے یہ مت کہو کہ عوام تک یہ بات پہنچے گی، یہ کرے گی، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے جناب، تو میں بولوں اب؟ ہاں، دیکھیے بول دیا جناب، میں، دیکھیے ہاں جناب، نہیں مت میری بات سن لیجیے آپ، پھر فون کاٹیے گا اگر کاٹنا ہوگا تو، نہیں تو بات کریں۔ نہیں، میری بات فون سن، مجھے آپ کا فون آیا تو میں سوچا کون ہے، اچھا چلیے بہت ٹھیک سارے ٹھیک ہے، چاہنے آپ نے والے، دیکھیے، فون آپ مجھے نے اس میں بولا، کاٹنے کی بات ہے، آپ نے بولا تو میں نے سنا، ویسے بھی میں آپ کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں میں کس انداز سے بات کر رہا ہوں، ہاں اور بولیے نا۔ ماشاءاللہ آپ بھی اچھے ڈھنگ سے بات کر رہے ہیں، آپ سے بھی کوئی شکایت نہیں ہم کو۔ ہاں، تو دیکھیے جناب من، بات یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں اپنی طرف سے جو ہے معنی اور مفاہیم نکالوں گا، اور آپ اپنی طرف سے نکالیں گے، تو جناب من قرآن میں جو اپنی طرف سے تحریف کرے گا تو گویا کہ وہ کفر کرے گا، تو لہٰذا جب اپنی بات طرف سے ہوگی، کہنے اپنی طرف سے کہنے کی یہ مطلب نہیں کہ میں اب یہودی اور مجھے بنی بول لینے دیا، اسرائیل، مجھے بول لینے سنیے، دیجیے پھر آپ نہیں، بولیے گا۔ آپ کی باتیں دیکھو یہاں اب پہ یہ آپ نے ہو بھی رہا ہے بولا، نا۔ میں نے بیچ میں نہیں بولا، پھر آپ بعد میں ارے بولیے گا، سنیے میری ارے بات۔ بھائی، تو بیچ میں بولنے کا دیکھیے مطلب یہ ہے اصول کہ کا آپ خون کر رہے ہیں، نہیں بات ایسی بات نہیں، دیکھیے آپ اصول نے کا، بولا، آپ نے محترم، بولا، میں میں نے اصول شانتی کا، سے سنا۔ سنیے، ٹھیک بات ہے، آپ نے میری بات کو شانتی سے سنا، میں اصول کا خون نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو ہمارے اکابر دیوبند نے جو مفاہیم اور مطالب اس سے مراد لیے ہیں، میں اس چیز کو بیان کروں گا، ہاں نہ کہ میں خود اپنی ذاتی رائے بیان ہاں کروں گا، میرا ہاں کہنے کا یہ مقصد ہے۔ ہاں آپ وہ جو کرے گے تعریف کرنے والی وہ بات نہیں ہے، ہاں ہاں، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو میری بات، تو اس اور میں بھی اور آپ آپ غلط بول رہے آپ ہیں نا۔ اور آپ وہ بیان کریں گے ہاں جو آپ کے بڑوں نے بیان کیا، آپ ایسا ہاں نہیں کہ آپ خود اپنی ذاتی طور پر بیان کریں گے۔ ہاں، تو دیکھیے جو اصل جو بات ہے وہ بات تو صحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ میں منتقل ہو کر کے تابعین، تبع تابعین اور سلف و صالحین سے ہم تک پہنچی ہے نا وہ بات۔ محترم چھوڑیے اتنی لمبی چوڑی داستان مت سنائیے، دیکھیے آپ کا کام کیا مجھ اچھا سے وہ میرا کہا، اچھا پوچھیے۔ چل چھوڑیے ٹھیک ہے، میں یہ ہاں، پوچھنا چاہ رہا تھا اتنی لمبی کہ چوڑی جناب مجھے من یہ داستان مت دیکھیے سنائیے۔ بدعت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، جیسے کہ آپ کے مسلک کے لوگ یہ کہتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں کہ میلاد میں مصطفیٰ منانا جو ہے یہ بدعت ہاں ہے، کھڑے ہو ہاں کر کے درود پڑھنا بدعت ہے، اور ہاں اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت ہے، تو حضرت اگر اس کے بارے میں کچھ
ہمیں مطمئن کر دیتے آپ، جو ایک دم اچھا، ٹھوس ثبوت اور اچھے دلائل دیتے صاف واضح. کیا میں ٹھوس ثبوت اور کیا صاف واضح دلائل پیش کروں کوئی جو جو بھی ہو، کہ قرآن سے ہو، حدیث سے ہو، جس سے بھی ہو، ہاں، تاکہ اچھا بات یہ واضح ہو جائے نا. تاکہ ہم دیکھیں ہم کو سمجھ میں بات نہیں آ رہی، کیونکہ ہم نے جو محدثین کا قول کو پڑھا ہوں، تو اس سے ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ کس بنا پر آخر جو ہے کھڑے ہو کر کے درود پڑھیں گے تو بدعت ہو جائے گا، اور اچھا اگر ہم اذان سے پہلے درود پڑھیں گے تو کس سبب کس بنا پر جو ہے یہ بدعت ثابت ہوگا. اور اچھا جو کیا اب کہتے ہیں میلاد ٹھیک ہے، مصطفیٰ. ٹھیک جی 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 ٹھیک ہے، ہم کو آپ بولے نا، جی 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 آپ بولے نا کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے بیان کیا ہے نا، جی کہ جی جی کون سی ایسی حدیث ہے جو کہ آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کے اندر بدعت کا ثبوت ہے، یہی نا؟ ہاں ہاں، ہاں یہی آپ نے ہاں پوچھنا ہاں چاہ ہاں رہے یہی ہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کس ایسا. محترم. جی ٹھیک جی ہے، آپ کی بات بھی اچھی بات ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ صحیح سند کے ساتھ سیاہ ستہ کی جو 6 کتابیں ہیں، ہاں آپ سند کے ساتھ مجھے یہ پڑھ کے سنائیں یا قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں جو اس بات پر دلیل اور شاہد ہو کہ گواہی دے رہی ہے یہ آیت، یہ کوئی حدیث کی ٹکڑا کی یہ کام کرنا اس طرح یہ جائز ہے. مجھے جلدی سند کے ساتھ محترم بتلائیے. حضرت تو دیکھیے آپ مولانا ہیں، قاسمی ہیں، آپ کو یہ بات زیب نہیں دیتی، کیا اس زیب نہیں لیے دیتی کہ یہ آپ بات؟ کو شریعت کا اصول پتہ ہونا چاہیے. کیا کیا شریعت کو اصول پتہ ہونا چاہیے، شریعت کا بتائیں. اصول یہ ہے کہ جو حرام ہے وہ کتاب اللہ میں احادیث مبارکہ کے ذریعے اجماع امت کے ذریعے سے ہم تک پہنچ چکا ہے. جو حلال بھی ہے، جو حلال تو ہے وہ بھی سنیے میری بات، پہلے پوری بات سنیے سن لیجیے. سنیے، ارے نہیں آپ نہیں بولنے نہیں دے رہے ہیں. دیکھیے کوئی بات، بولنے کیسے ہم میں نے دوں آپ گا کی بات محترم؟ سنا، آپ ہم نے آپ کی بات سنا. پہ جب مجھے یہ ہو رہا ہے تو میں کیسے بولنے دوں اچھا گا وہ جہاں پہ کیا، اچھا بولیے 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 بولیے، کیا آپ کہہ رہے تو ہیں؟ شریعت کی طرف سے جو حلال اور جو حرام ہونے کی بات پہنچی وہ مجھے سنائیے نا بھائی. یہ کہ بدعت نہیں ہے، آپ مجھے وہ ارے سند تو کے اسی ساتھ کو پہلے سنائیے نا. شریعت کا اصول تو آپ سمجھ لیں، پھر سمجھ میں آئے گا شریعت نا. کا اصول مجھے بعد دیکھیے میں آپ سمجھائیے سے گا، میں نے پہلے یہ بدعت مجھے. پوچھا. دیکھیے اچھا محدثین نے بدعت کے جو تعریف ہیں وہ بتائے ہیں کہ نہیں بتائے ہیں؟ بدعت کی محدثین تعریف نے محدثین نے بدعت بتائے کہ نہیں؟ بدعت کے تعریف بتائے یا نہ بتائے تو آپ نہ ارے کیوں، تو سمجھیں پھر گے. بدعت کو کیسے سمجھیں گے ہم؟ کیسے محدثین کے تعریف سے ہی تو بدعت کو سمجھیں گے. کیا کی محدثین نے بدعت کی کیا تعریف کی؟ تو ذرا وہی پڑھ تو کے میں آپ سنائیے. سے پوچھ رہا ہوں، ہاں آپ تو کچھ اور لے کے جا رہے ہیں. ہاں، پڑھ کے سنائیے محدثین نے بدعت کی محدثین کیا نے تعریف. بدعت کی تعریف یہ کی ہے کہ کہاں لکھی؟ بدعت کون سی کتاب؟ کون سی کتاب؟ سیاستہ کون سی کتاب؟ سیاستہ مسلم شریف کا آپ شرح مسلم اٹھائیے، حضرت امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اچھا، کون بدعت کی سی، کون صفحہ نمبر کتنے محترم؟ یہ بولیے. غالباً جلد اول صفحہ غالباً نمبر نہیں، 30 ہے. یقینی ابھی کے دیکھیں میرے ساتھ پاس ابھی یہاں کتاب سند دور. کے نہیں، پھر محترم بات پکی نہیں ہوگی، کیوں سمجھ پکی رہے نہیں ہوگی؟ ہیں. غالباً والی بات کدھر ہے؟ حدیث میں نہیں چلتی ہے. اچھا دیکھیے میری پختہ اور بات ٹھوس سنیے، بات آپ نہیں. دیکھیے آپ نے بہت بول لیا. نہیں، آپ میری بات سنیے، سنیے میری آپ بات. دے میرے آپ بولنے، سامنے آپ بڑبڑ کی آپ کی عادت ہے. میرے میں کتنے سامنے اچھے انداز سے بات کر رہا تھا، آپ میرے بیچ میں سامنے بڑبڑ کچھ بڑبڑ کریں. بات جب لے کے پہلے آئے تو سوال سن. آپ پہلے محترم مطالعہ کر کے آئیے، اس مطالعہ کے بھی بعد حمد تعالیٰ ہمارے یقینی پاس بات. خوب ہے. غالباً نہیں، غالباً نہیں چلے گی، یقینی حدیث کی بات یقینی ہونی چاہیے، اچھا غالباً اچھا نہیں. اچھا، تو آپ کو چونکہ کوئی قول معلوم ہے کہ نہیں؟ محدثین کا کوئی تعریف معلوم ہے آپ کو؟ ارے بھائی، آپ جب بیان کر رہے ہیں بدعت کی والی ہاں بات تو تو آپ نہ بدعت پر بیان دعویٰ کریں گے آپ کا ہے محترم. نا کہ میلاد مصطفیٰ بدعت ہے. ثبوت میں نے آپ سے مانگا، اچھا، الٹا آپ نے مجھ سے جو یعنی کہ دا معترض پر آپ دعویٰ آپ کا ہے کہ بدعت ہے، اور ہاں، الٹا آپ جو ہیں دعویٰ کرنے کے باوجود جو آپ اچھا کو پر آپ کے دعوے پر اعتراض کر رہا ہے، آپ ان اچھا سے دلیل مانگ رہے ہیں. تو آپ کتنے بڑے اچھا پڑھے لکھے ہیں یہ تو سمجھ میں اچھا آ رہا ہے. اچھا. تو تو آپ آپ کا پڑھے دعویٰ ہے لکھے، نا کہ تو بدعت بدعت ہے آپ میلاد پڑھے لکھے مصطفیٰ. تو تو آپ پہلے پڑھے آپ تو لکھے اس کا دیکھیے، تو ہم تو ثابت کر دیں گے. مسلم شریف سے بھی ہم دیتا کتاب یہاں سے 2 منٹ کے راستے پر میرے پاس ہے، ارے یہاں سے جانا محترم پڑے گا. بھائی، لیکن آپ ہم کو ارے بتا دیجئے. محترم آپ پہلے بات کو یقینی ثابت کر دیجئے نا محترم. آپ غالباً والی بات کیوں؟ حدیث کے سلسلے میں غالباً کا دیکھیے لفظ کیوں میں استعمال کرتے حدیث ہیں؟ لفظ حدیث پہ غالباً نہیں، میں صفحہ نمبر جو اس کا ایڈریس دے رہا ہوں، اس کا جو یہ دے رہا ہوں یعنی کہ ریفرنس، اس کے ہاں، بارے میں کہ یا تو جلد پہلی میں ہے یا دوسری میں ہے. صفحہ نمبر 30 یا مکمل یقینی ہے. ہاں. تو صفحہ کیسے نمبر 30 ہے. کیسے میں آپ کو سمجھ جاؤں گا آپ اچھا صحیح بیان کر رہے وہ ہیں؟ چھوڑیے نا، صحیح کیسے میں آپ کو مان آپ لوں گا؟ پہلے میں نے آپ سے پوچھا میلاد مصطفیٰ کو جو آپ لوگ بدعت کہتے ہیں کس بنا پر کہتے ہیں؟ دعویٰ ہے تو نا آپ میں کا کہ بدعت ہے. ہاں، ثابت کون کیجیے. دعویٰ تو میں نے تو ہاں، کہا کہ آپ بھائی کوئی ارے سند تو کے ساتھ دعویٰ مجھے. آپ کریں گے، ثابت میں کروں گا. آپ کہیں گے کہ منور نقشبندی فنا کا ابا ہے، تو ثابت میں کروں گا کہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا؟ ارے محترم، آپ نے کہا نا کہ آپ لوگوں کا مسلک یہ ہے، تو میں نے یہ کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم لوگوں کا مسلک یہ ہے. تو یہ کہا ہے کہ کس سند کے مسلک ساتھ کی یہ ہے؟ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ کے مسلک کا دعویٰ ہے کہ میلاد مصطفیٰ بدعت ہے، تو ہاں، آپ جو ہیں اپنے مسلک کے وکیل ہیں.
تو آپ ہاں پر دفاع کرنا لازم ہے، آپ کو ہاں لوگوں دفاع کو بتانا پڑے گا، تو آپ ہاں ثبوت دیے سنیے نا۔ میں سنیے نا مسلم شریف کی شرح سے، ہاں سنیے ٹھیک ہے، تو یہ ہاں اور سند کے ساتھ محترم یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے کہ میلاد النبی منانا جائز ہے؟ اچھا نبی یہ کریم کس کا اصول ہے؟ یہ اصول کس نے نبی لکھا کہ سند کریم کے ساتھ صلی جو لکھا ہوگا وہی عمل کیا جائے گا، باقی نہیں کیا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں یہ طرز عمل اختیار کیا محترم؟ مجھے اچھا تو یہ سند کے ساتھ چاہیے نا، ارے میں تو یہی کر رہا ہوں۔ ارے جناب من، یہ اصول کس نے بتایا کہ جو عمل اے یار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب کیا من ہے وہ اصول کرنا، اس کے اگر جو عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو وہ عمل کرے گا تو وہ بدعت ہو جائے گا، یہ اصول آپ نے کہاں سے لیا؟ محترم ادھر ادھر کی بات مت اب کیجیے، ادھر چھوڑیے ادھر کی بھاگ آپ مت، بدعت کی آپ بھاگ مت، بدعت میں نے آپ سے ارے پوچھا، یار آپ نے جو اصول یہاں پہ لادا ہے کہ جو کام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، یعنی کہ رسول پاک نے میلاد مصطفیٰ کب منایا، آپ تو یہ اصول ہم کو دکھا دیے کس محدث نے لکھا ہے کہ جو عمل محترم رسول پاک سے ثابت نہ ہو اس محترم کا کرنا بدعت ہے؟ محترم آپ اپنے طرف سے جو مطلب دین میں آئے گا وہ کرتے رہیں گے، ارے اور دل میں ہم نبی کی کیا کریں گے؟ طرف تمہارا اصول ہی غلط یار بھیجا تو ہے، وہی تو محدثین کے میں اصول پوچھ کے رہا ہوں خلاف ہے، محترم، وہی تو میں جانب محدثین کے اس بات اصول کے خلاف ہے تمہارا اصول، آپ اس جو لیے ہے تو تم، اور دیکھیے حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میرا آپ بد لمبی مذہبوں سے چوڑی یہ چیلنج آپ ہے لمبی کہ چوڑی وہ اپنے داستان آپ کو سنائیں حق گے پر نا ثابت کر لے، نہیں اس بنا آپ پر لمبی چوڑی داستان سنائیں گے محترم اور میری بات سنیں گے نہیں، کیسے وہ نہیں ہفتے سنیں گے؟ کیا آپ نے کبھی میں نے محدث چھوٹی سی دہلوی بات پوچھی بارے تھی، میں بیان سنیں ارے گے ابھی آپ سے کچھ میں آپ کو ثابت کر دوں گا کہ میلاد مصطفیٰ بدعت نہیں، حدیث کے ہاں روشنی میں ہے، اور آپ آپ ثابت کر دیجئے کہ یہ بدعت ہے، ٹھیک ہے، دعویٰ آپ کا ہے نا؟ آپ پہلے بدعت کی پہلے تعریف کیجیے، آپ بدعت کی پہلے تعریف، بدعت کی ہاں بدعت آپ کی پہلے بدعت تعریف کی میں کر دوں گا، پہلے آپ تو دعویٰ آپ کا پہلے ہے نا آپ جناب یہ بدعت بدعت ہے، کی تعریف کر دوں گا نہیں ابھی کیجیے چلیے آپ کے آپ کی گھر سے کر دوں؟ گھر اور نہیں، آپ تو بدعت کی تعریف کیجیے، گھر اور نہیں جائیے ادھر ادھر بدعت کہتے ہیں ہوں اس بدعت کہتے ہیں اس چیز کو لغوی معنی میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں نہ ہوا ہو، ٹھیک ہے، اور اس بدعت سے مراد جو ہے، نبی اور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں نہ ہوا ہو، یہی ہاں، نا اور بدعت کی جو تعریف۔ کسی سنت اور کے، ارے پوری بات سنے سنیے گا، سنیے 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 کیا؟ بس آپ کی گاڑی یہیں پھنس گئی۔ ابے تو پوری نبی بات، ارے کریم آج مطلب لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا کھا سن جائے سن گا؟ سن 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 پہلے سن پوری مجھے بات کر لینے دے پھر تو سنانا۔ پہلے تو بدعت آپ کی نے تعریف بدعت پوری کی سن لے، کوا پہلے کھانے کی جیسی آپ بات مت کر، بدعت کی بس تو تعریف یہ ہے، بس تو بات کرنے کے پہلے لائق نہیں، بات جب سن تو لے، بھاگ 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 بدعت بھاگ وہ ہے بھاگ جو کسی سنت سے